السلام علیکم تمام ناظرین، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید ہے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے، آپ تمامی آڈینس، تمامی ناظرین کے سامنے نورانی قاعدہ کا 5واں سبق لے کر کے آیا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حروف کے مخارج کو بیان کروں گا کہ کون حروف کہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کا جاننا ہر طالب علم کے لیے، ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو قرآن کی تلاوت میں حرف میں جو غلطی ہوگی ادائیگی میں تو مکمل ثواب نہیں مل سکتا۔ کبھی کبھی زیادہ غلط مخرج نکلنے سے گناہ بھی ہوتا ہے، معنی بدل بھی جاتا ہے، اس لیے مخرج کا جاننا ضروری ہے۔ تو ہم لوگ آج الف سے یا تک مخرج دیکھیں گے، اچھی طرح سے کون حرف کہاں سے نکلتا ہے مخرج سمجھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں الف سے۔ الف کا مخرج کیا ہے؟ پچھلے ویڈیو میں بھی الف سے کچھ دور تک مخرج بتائے تھے، لیکن آج کچھ الگ طریقے سے، تاکہ مکمل سمجھ میں آ جائے کہ حروف نکلتے کہاں سے، منہ میں ایگزیکٹ منہ سے کس جگہ سے کون حرف نکلتے ہیں۔ الف کا مخرج ہے منہ کے اندر کا خالی حصہ، یہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ منہ کے جو اندر کا جو گول حصہ، جو خالی حصہ ہوتا ہے، وہاں سے الف نکلتا ہے۔ آئیے ہم لوگ اس کو نقشے سے سمجھتے ہیں کہ حروف کون کہاں سے نکلتے ہیں۔ سوری، تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ ہاں، میں اس نقشے کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ یہ منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے، یہاں سے الف نکلتے ہیں۔ الف کا مخرج یہی ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے، یہ الف کے نکلنے کی جگہ، منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے با کا۔ با، یہ با۔ تو با کا مخرج ہے ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتی ہے۔ ہونٹ کا جو گیلا حصہ ہوتا ہے، جو بھینگا ہوا حصہ ہوتا ہے، وہ با کا مخرج ہوتا ہے۔ آپ جب با بولیں گے تو دونوں ہونٹ جو گیلے حصے ہیں وہی آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تا کا مخرج کیا ہے؟ تو تا کا مخرج سمجھنے کے لیے، ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس میں یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ دانتوں کا نقشہ ہے۔ حروف کی ادائیگی میں ان دانتوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ رنگوں سے دانت کی پہچان کریں گے، کون دانت کا نام کیا ہے۔ تو با کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، مخرج کیا ہے؟ یہ تا۔ زبان کی نوک، مان لیجیے یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ یہ زبان ہے۔ تو یہ زبان کا جو نوک ہے، یہ نوک
اور یہ اوپر کے دانت ہیں، یہ تو گرین رنگ کا جو اوپر کا 2 دانت ہے سامنے والے، اس کو بولتے ہیں ثنایا علیہ۔ تو یہ زبان جب ثنایا علیہ، یہ جو گرین رنگ میں 2 دانت ہیں سامنے کے اوپر والے، یہ زبان کے نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانت سے کی جڑ سے، ایک زبان کا نوک ہوگا، ایک جڑ ہوگا، تو یہ زبان جب ثنایا علیہ، یہ گرین والے زبان جو سامنے کا ہوتا ہے اوپر کا، اس کی جڑ سے جب ملیں گے تو یہاں سے تا ادا ہوتے ہیں، تا۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سا۔ سا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی نوک سے، ابھی میں نے بتایا تا کا مخرج جو ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، اور سا کا مخرج کیا ہے؟ یہی زبان جب ثنایا علیہ، یہ 2 گرین دانت جو سامنے کے ہے، یہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی نوک سے، ثنایا علیہ کے نوک سے جب لگیں گے تو سا ادا ہوں گے۔ تا ادا کرنے کے لیے ثنایا علیہ اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ سے زبان کا نوک لگنا ضروری ہے، لیکن سا ادا کرنے کے لیے ان 2 دانتوں کے نوک سے جب زبان کا نوک ٹکرائے گا، جب لگے گا تو سا ادا ہوتے ہیں۔ یہ زبان کا، یہ سا کا مخرج ہے، سا۔ یہ نوک یہاں زبان دونوں دانتوں کے نوک پر لگیں گے تو سا۔ سا نکالنے کے لیے زبان کا نوک ان دونوں دانتوں، اوپر کے دونوں دانتوں کے نوک پر لگائیں گے تو سا ادا ہوگا۔ بول کر دیکھیں، سا سا سا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جیم کا۔ جیم کا مخرج کیا ہے؟ جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیانی حصہ۔ یہ جو زبان ہے، یہ جو زبان ہے، زبان کا درمیانی حصہ، یہ والا، یہ درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے، یہاں اوپر کے تالو میں لگیں گے تو جیم ادا ہوگا۔ آپ ادا کر کے دیکھیں، اس کا مخرج، جیم کا مخرج یہی ہے، زبان کا درمیانی حصہ، یہ اوپر کے تالو میں یہاں جب سٹیں گے تو جیم ادا ہوگا، یہ جیم کا مخرج ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہا کا۔ جیم کے بعد ہا، تو ہا کا کیا مخرج ہے؟ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک دوسرا نقشہ لانا ہوگا، تو ہم لوگ آتے ہیں دوسرے نقشے کی طرف۔ دوسرے امیج کی طرف، جو کہ ایک اور امیج ہے، یہ ہاں، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ زبان کی جڑ جو گلے کا حصہ ہے، یہ ٹونسل ہے، یہ گلے کا حصہ ہے، تو ہا کا مخرج گلے کے 3 حصہ مان لیں، یہ شروع حصہ، یہ بیچ حصہ، یہ آخری حصہ۔ تو شروع حصے سے تو دوسرے حرف نکلتے ہیں، بیچ کا جو حصہ ہے گلے کا، بیچ کا جو حصہ ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، ہا، بڑی ہا۔ ہا نکالنے کے لیے یہ حلق کا بیچ حصہ استعمال ہوتا ہے، ہا، یہاں سے ہا نکلتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ شروع والا حصہ ہو گیا، یہ شروع حصہ ہو گیا، یہ شروع کا حصہ ہو گیا، یہ درمیان کا حصہ، یہ آخری کا حصہ۔ تو یہاں بیچ کا حصہ جو ہے یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ یہ گلا کا نقشہ ہے، یہ زبان کی آخری حصہ ہے، یہ ٹونسل۔ تو ہا کا مخرج ہم سمجھ گئے، حلق کے درمیانی حصہ سے ہا ادا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد نمبر آتا ہے خا۔ تو ہا تو بیچ حصہ سے، حلق کے بیچ حصہ سے نکلتا ہے، لیکن خا شروع حصے سے، خا، غین بھی وہیں سے نکلتا ہے اور خا بھی، یہ غین ہو گیا، یہ غین ہو گیا، یہ خا ہو گیا۔ تو خا کا مخرج، خا کے نکلنے کی جگہ شروع حصہ، حلق کے شروع حصہ، وہاں سے خا نکلتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے دال۔
دال کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دال کا مخرج کیا ہے. دال کا مخرج ہے زبان کی نوک. پھر وہی ہمیں نقشہ لانا ہوگا. یہ پھر ہمیں یہی نقشہ لانا ہوگا. اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دال کا مخرج کیا ہے. دال کا مخرج کیا ہے؟ دال کا مخرج کتاب میں لکھا ہوا ہے زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ. ابھی میں نے بتایا تھا کچھ دیر پہلے ثنایا اولیہ سامنے کے 2 دانت. یہ جو گرین رنگ سے جو ہے یہ سامنے کے 2 دانت ہیں. جو گرین رنگ سے اوپر کے ثنایا اولیہ کو بولتے ہیں. اوپر کے 2 دانت سامنے والے کو ثنایا اولیہ بولتے ہیں. نیچے کے جو گرین ہے وہ لوور کے 2 دانت ہیں جو گرین ہے اس کو ثنایا سفلا بولتے ہیں. تو دال کا مخرج ہے زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ ان اوپر والے کے 2 دانتوں کی جڑ سے زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ اوپر کے گرین والے دانت کے جڑ سے جب لگے گا تو دال ادا ہوگا. تا کا بھی وہی مخرج تھا. زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کی جڑ سے، تو تا کا بھی وہی مخرج ہے اور دال کا بھی وہی مخرج ہے. زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ سے جب لگتا ہے تو دال ادا ہوتا ہے. یہ دال کا مخرج ہے. 1 2 3 4 5 6 7. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. باقی حروف کے مخارج انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہو، کچھ قیمتی باتیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ اگلا سبق اور اگلی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.